سماج میں جینے میں کیسے من لگے گا؟ وہ سماج میں جینے کو دل کرتا ہے جس سماج میں سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دل میں پیار رہتا ہے, یہ دل میں محبت رہتی ہے. جہاں نفرت ہو, حسد ہو, کینہ ہو, کدورت ہو, بغض ہو, وہ سماج جینے کے قابل نہیں ہے. اور آج کل نااہلوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور غرور بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے جینے کا من نہیں کرتا. لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں گھر بنانا چاہتے ہیں. جیسے کریلی میں لوگ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں نہیں, اب میں اس محلے میں گھر بناؤں. نینی میں ہے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں اب یہاں نہیں, اب میں صاحب کریلی میں گھر بنا لوں. جو الہ آباد کے پوش علاقے میں ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سارے لوگ اچھے نہیں ہیں, اب مجھ کو لکھنؤ جانا ہے. لکھنؤ میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لکھنؤ اب بیکار ہو گیا, اب مجھے دلی جانا ہے. جو لوگ دلی میں ہیں وہ کہتے ہیں اب دلی بالکل بیکار ہو گئی, اب ہم بمبئی جائیں گے. اور جو لوگ بمبئی میں پیٹر روڈ پہ رہتے ہیں جو ہندوستان کا سب سے قیمتی خطہ ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہندوستان کا ماحول کچرا ہو گیا, اب مجھے فرانس جانا ہے, وہاں سکون ہے. جو فرانس میں وہ کہتے ہیں اب فرانس اتنے سیاح, اتنے پریٹک آ رہے ہیں کہ صاحب ماحول اس کا پولوٹیڈ ہو گیا, اب ہمیں کہاں جانا ہے, واشنگٹن ڈی سی جانا ہے. اسی میں موت آ جاتی ہے, قبرستان لوگ چلے جاتے ہیں, سکون نہیں مل پاتا ہے. تو جگہ بدلنے سے سکون ملتا ہے, محلہ بدلنے سے سکون ملتا ہے, شہر بدلنے سے سکون ملتا ہے. بزرگوں نے کہا ہے کیوں مارے مارے پھر رہا ہے, گلی گلی بدلتا ہے. سکون نہیں ملے گا چاہے امریکہ چلے جاؤ, وہاں بھی آدمی رہتا ہے اور وہاں بھی آدمی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اگر یہاں ہی کی طرح آدمی وہاں مل گئے تو کہاں جاؤ گے؟ تو جگہ مت بدلو, اپنا اخلاق کردار بدل لو. چھوٹا سا محلہ پیرس سے بڑھ کر ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اپنا اخلاق بدل لو, اپنے احوال بدل لو, اپنا کیریکٹر بدل لو, اپنا آچرن, اپنا سوبھاؤ, اپنا بیوہار بدل لو. جہاں رہو گے وہیں جنت کی خوشبو آئے گی. سبحان اللہ. آدمی جب نیک ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آدمی جب شریف ہوتے ہیں تو وہاں اس سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک بات زور سے بولے سبحان اللہ. منہ میں گٹکا ہے تو پھینک دیجئے اس کو. پھینک دیا نا آپ نے گٹکا, اور آج پھینک دیا پھر دوبارہ منہ میں چڑھائیں گے. میں 4 گھنٹے تقریر کرتا ہوں مگر میں گٹکا نہیں کھاتا ہوں, اور الحمدللہ کنٹینیو 30 دن میں 35 تقریر کرتا ہوں مگر آواز لگتی نہیں ہے. کبھی کبھی خراب مائک ہو جائے تو تھوڑی آواز لگ جاتی ہے, ورنہ یہ گٹکا کھا کر کے آواز صاف کرنے کا کام میں نہیں کرتا ہوں. الحمدللہ آواز گٹکا سے صاف نہیں ہوتی ہے, جی کثرت سے درود پڑھے آواز صاف ہوتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرے آواز صاف ہوتی جاتی ہے. اللہ کا ذکر کرے سینہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کو یاد کرے روحانی طاقت ملتی چلی جاتی ہے. آج لوگ سیب کھا رہے ہیں, سنترا کھا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں مگر چہرہ سوکھ رہا ہے. تو اللہ کی یاد سے ہٹ کے لوگ تندرستی ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں ملے گی تندرستی, اللہ کی قسم تندرستی نہیں ملے گی. اگر تندرستی چاہیے تو خوب اللہ کا ذکر کر, نمک روٹی کھا. 1 کنٹل سیب کھانے کے بعد جو طاقت نہ ملے گی, 100 بار کلمہ پڑھنے کے بعد وہ طاقت مل جائے گی. سبحان اللہ. تو بس میری تمہید مکمل ہو جائے پھر میں تقریر کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں. تمہید ہی ہے کہ آج سماج میں چونکہ گانے بڑھ گئے, سماج میں تماشے بڑھ گئے, سماج میں گھمنڈ بڑھ گیا. یہ تو مٹھی بھر دیوانے اس محلے کے ہیں جو 12ویں شریف کے اس مہینے میں مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اس کانٹوں میں کمل کھل رہا ہے. سبحان اللہ. میں جب آج پریاگراج چھوکی اسٹیشن پہ اترا تو وہاں ہمارے مولانا نادر صاحب, بہت سارے مولانا ہوتے ہیں, کہتے تو مولانا ہے, لفاف لیتا ہے, آؤ تقریر کرو, پیسہ لو, جاؤ, کون تمہارے پیچھے جائے گا. یعنی جس طرح یہاں سینے میں حسرت جلن ہے کہ صاحب ہم نہیں, یہ آیا بولا 1 گھنٹہ اور ٹکا لیا چلا گیا, وہ حسرت جلن کی وجہ سے کچھ لوگ سلام تک نہیں کرتے ہیں اور سلام کا جواب تک نہیں دیتے ہیں. مگر اسی ماحول میں ایک محبت کرنے والا شخص ہے, بولا کہ مولانا ہے, علم دین کا احترام کرنا چاہیے. یہ یہاں سے چل کے اسٹیشن پہ گئے, کس ڈبے میں ہے,
کون سی سیٹ پہ ہیں اس ڈبے کے سامنے موجود ہے، جبکہ 30 دن کے پروگرام میں 1-2 جلسہ والا ہی ریلوے اسٹیشن یا فلائٹ کے سامنے رہتا ہے، ورنہ ہم انتظار کرتے ہیں 2 گھنٹے تک لوگ آتے ہی نہیں ہیں، 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اسٹیشن ٹرین سے اترے نہیں کہ سامنے کھڑے ہیں مولانا صاحب، اور جب سامنے کھڑے ہیں میں نے دیکھا بہت سارے ہندوؤں کے دھرم گرو آتے ہیں تو اس کے ایک 200 چیلا چپیٹا وہ سب پھول مالا لے کے پڑے رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہندو کا پنڈت جو ہے بغیر فری کے آتا ہے، نہیں، وہ فلائٹ کا ٹکٹ لیتا ہے، بہت سارا دان دکشنہ ہوتا ہے، بہت سارا کپڑا لتا، جوتا موزہ ہینٹ سب دیتا ہے، بڑی قیمتی گاڑی پہ اس کو لاتا ہے، بہت پوش ہوٹل میں اس کو رکھواتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ لوگ نہیں لیتا ہے اور ہمارے مولوی صاحب لیتے ہیں تو چلو چھوڑوا دیں۔ جب مسجد کے امام کی تنخواہ طے ہوتی ہے، جب حفاظ کرام نذرانے لیتے ہیں اور صاحب درس بخاری دینے والا، بخاری شریف پڑھانے والا وہ مہینے کی تنخواہ طے کرتا ہے کہ 10,000 لیں گے، 20,000 لیں گے، تو کیا حدیث پاک پڑھانے کی تنخواہ طے ہوتی ہے؟ نماز پڑھانے کی اجرت طے ہوتی ہے، لیکن وہ نماز پڑھانے کی اجرت نہیں ہے، وہ ہے وقت کی اجرت ہے جو آپ کے ہم ٹائم دے رہے ہیں۔ تو جب یہاں طے ہے، وہاں طے ہے، بخاری میں طے ہے، یہاں نماز کے بدلے میں طے ہے، تو پھر اگر کوئی آدمی 24 گھنٹے کا سفر کر کے آیا اور دین واضح و نصیحت کر رہا، امر بالمعروف کر رہا ہے، اس کے نذرانے بھی طے ہو رہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اور بات اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی 30 دن میں رہا تو وہ 10 لیا، کوئی 10 منٹ آیا 40 لے کے چلا گیا، تو فالتو سے باتیں مت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اخیر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں چلے گا۔ حدیث میں آیا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خوب اچھی کتابیں ہیں، خوش خط انداز میں تحریر کی جاتا ہے۔ غور سے سنیے مولانا صاحب، ہاں فون سے بات مت کیجیے۔ غلام صابر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، زبردست۔ اویس قادری کو لوگ بھول جاتا ہے جب یہ نعت پڑھتے ہیں، اور صاحب اب میں نے سنا میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مگر صاحب کیا ہے کہ فون سے بات نہیں کرنا چاہیے، اسٹیج پہ تقریر سننی چاہیے، چاہے آپ روزانہ تقریر سنتے ہیں، مگر تقریر سنیے کون سا جملہ آنکھ سے آنسو کے قطرے نکال دے کہ گناہوں کا داغ دھل جائے۔ سبحان اللہ۔ قدر کیجیے، جلسے کی قدر، مسجد کی قدر، محفل کی قدر، عالم کی قدر، نیک لوگوں کی قدر۔ تو مولانا نادر صاحب یہ خود اچھے خطیب ہیں، بااخلاق آدمی۔ آج میں نے جانا کہ صاحب یہ کسی اپنے ماننے والے بچے کو بھیج دیتے، بچے تو گئے ہی تھے، یہ خود کیوں گئے؟ چونکہ خود علم دوست آدمی، یہ قدر نہیں کریں گے تو کون قدر کر؟ گئے، مالا پہنا، اسٹیشن سے باہر نکلا، 50 لڑکے کھڑے ہیں، سبوں نے استقبال کیا، نعرے کی گونج میں یہاں تک لایا، تو اس کا کچھ بگڑا نہیں۔ عالم دین کے احترام کا انعام قیامت کے دن ملے گا کہ جو وضو کرایا یہ ایک جنت جانے کا بہانہ ہو جائے گا۔ جس نے عالم دین کو سلام کیا، اگر جہاں عام بخشش کا دروازہ کھلے گا وہاں نیکی ڈھونڈے گا آدمی کہ ملے کوئی نیکی کہ اس کے صدقے میں میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اس کا سنکٹ کی گھڑی میں ماں باپ کا احترام، عالم کا احترام، مسجد کا احترام، اذان کا احترام، واز کا احترام، دینی محفل کا احترام، جسے ہم چھوٹی نیکی کہتے ہیں، ممکن ہے کہ یہی نیکی جنت جانے کا ذریعہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عالم دین کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب کے جو رہنما ہوتے ہیں، مذہبی رہنما، اس رہنما کا احترام جب دل میں ہوتا ہے تب ان کی بات کی قدر ہوتی ہے۔ اب پہلے سے ہی دماغ میں بیٹھا کے رکھے ہیں کہ یہ صاحب دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، وہ قرآن بھی اگر سنائے گا تو بھی اس کی بات آپ کے سینے میں نہیں اترے گی۔ تمام باتیں دماغ سے نکال دیں اور پھر محبت کرنا سیکھیں۔ جو اللہ کی بات بولتا ہے، جو رسول پاک کی بات بولتا ہے، اس کو عزت دیں۔ اگر عزت نہیں دیں گے، اگر نفرت کی دھارنا دماغ میں بیٹھ گئی، ممکن ہے کہ ایمان بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ اس لیے عالم دین کا احترام ضروری ہے۔ اگر آپ کے دماغ بیٹھ گئے کہ سب مولوی جھوٹ بولتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ نیتا کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے نیتا جھوٹ بولتا ہے تو آپ کافر نہیں ہو جائیں گے، چونکہ اکثر نیتا جھوٹ ہی بولتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، کرتا کچھ نہیں۔ اور وہ لوگ بولتے بھی ہیں الیکشن جیتنے کی جملہ بازی ہے، الیکشن جیتنے کی کلاکاری ہے، وہ سب کوئی وعدہ تھوڑی ہے، یہ جملہ ہے، الیکشن کے موقع پر نکلتا ہے، اب اس کو حقیقت کی دنیا میں تلاش کریں گے نہیں ملے گا، تو جملے بازی وہاں ہوتی ہے۔ سب نیتا جھوٹ بولتے ہیں، کافر نہیں ہو جائیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ مولانا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اگر مولانا جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا تو آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ مولانا حدیث بولے گا، آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ مولانا قرآن پڑھ رہا ہے، آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن کو جھوٹلایا سیدھے کافر ہو جائے گا، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صاحب نکاح ہیں تو ایمان لٹا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے عالم دین کا احترام اسی لیے لازمی ہے
جو عالم وہ اپنی بات کم بولتا ہے، اللہ رسول کی بات زیادہ بولتا ہے. جمعہ کا خطاب عالم دیتے ہیں، عیدین کا خطبہ عالم دیتے ہیں، نکاح کا خطبہ عالم دیتے ہیں، سیرت کی محفلوں میں واعظ عالم کرتے ہیں، جنازے کی نماز عالم پڑھاتے ہیں، اور ہم بند کمرے میں ایک آدمی کو بھی عالم دین سکھاتے ہیں. اگر اس کے تعلق سے دماغ میں نفرت پھیل گئی تو سمجھ لیں کہ ایمان کے لوٹنے کا اندیشہ ہے، بال بچوں کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے. جن لوگوں کے بال بچے کافر ہو گئے اور کافروں کی بیٹی کے ساتھ بھاگ گئے، جن مسلمانوں کی بیٹیاں چمار اور ڈوم کے ساتھ بھاگ گئیں، وہ مسلمان ہی کہاں تھا جس کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا ہے، جس کے گھر میں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، جہاں صرف فلمستان کی بولی ہوتی ہے، جہاں جوان اور پٹھان کا چرچا ہوتا ہے، جہاں سلمان، شاہ رخ، اجے دیوگن کا چرچا ہوتا ہے، جہاں کامیڈی، قہقہا، ناچ گانے اور ساتھ کرکٹ اور فٹ بال اور ہاکی کا چرچا ہوتا ہے، جہاں اجنبی مردوں کا گھر میں آنا جانا ہے، جہاں زناکاری کو محبت اور عشق کا نام دے دیا گیا ہے، جہاں بلاತ್ಕಾರ کو پریم کا نام دے دیا گیا ہے، جہاں زناکاری کو محبت کا نام دے دیا گیا. اجنبی مرد آ رہے ہیں، باپ سے اجنبی عورتیں مل رہی ہیں، ماں سے اجنبی مرد مل رہے ہیں، جوان بیٹی سے اس کا بوائے فرینڈ مل رہا ہے، جوان بیٹے سے اس کی گرل فرینڈ مل رہی ہے. کوئی پردہ نہیں. عالموں کو گالی دی جاتی ہے، یہ عالم دقیانوسی ہے، یہ عالم ٹریڈیشنسٹ ہے، یہ عالم پرمپراگت روپ سے ہمیں پرانے عہد کی طرف لے جا رہا ہے. یہ دور ماڈرن ہے، جدید دور ہے، یہ ماڈرن ایجوکیشن کا دور ہے. عورت مرد ایک ساتھ مل کے پڑھیں، ایک ساتھ رہیں، ڈائیلاگ کریں، کاؤنسلنگ کریں، بات چیت کریں. تو جہاں آزادی آئی وہیں پہ اگر ہماری بیٹی کسی ڈوم کے ساتھ بھاگ گئی تو 100% قصور اس باپ کا ہے کہ جو اپنے گھر میں مصطفیٰ کا چرچا نہیں کرتا، فلم کے ایکٹر کا چرچا کرتا ہے، جو اپنے گھر میں نبی کا چرچا نہیں کرتا، نبی کی بیٹی کا چرچا نہیں ہوتا، وہ فلم کے ایکٹریس کا چرچا ہوتا ہے. اس لیے وہاں ایمان کا لوٹ جانا طے ہے، دین دھرم کا لوٹ جانا طے ہے، اولاد کا ہاتھ سے نکل جانا طے ہے. اور جہاں دینداروں کی قدر ہوتی ہے، جہاں عالموں کا آنا جانا ہوتا ہے، جہاں پردے کا ماحول ہے، وہاں ایمان سلامت رہتا ہے، وہ ایمان نہیں لوٹتا ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری ہوتی ہے. اگر کوئی لوٹیرا ایمان لوٹنا چاہے میری بیٹی کا تو میری بیٹی اس کے چہرے پہ تھوک کے کہتی ہے کہ ساری زندگی کنواری رہ جانا گوارا ہے مگر اسلام کا سودا گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے اپنے گھر میں مصطفیٰ کا چرچا کرنا ہوگا، حضور کی سیرت بیان کرنی ہوگی، آقا علیہ السلام کی بائیوگرافی پڑھنا ہوگا، آقا علیہ السلام کی لائف اسٹوری پڑھنی ہوگی. اپنے گھر میں عالموں اور نیک لوگوں کو گاہے بگاہے بلانا ہوگا تاکہ عالم نماز پڑھیں گے اور ہمارے سارے بچے اس کے سجدے کو دیکھیں گے. عالم دین وہاں بیٹھ کر 1000 درود پڑھیں گے، ہمارے گھر کے لوگ ان کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، رسول پاک کی محبت پیدا ہوگی. اس لیے پہلے زمانے میں لوگ عالموں سے ربط رکھتے تھے اور گاہے بگاہے گھر میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا تاکہ ان کی وجہ سے گھر کے سارے لوگوں کا ایمان سلامت رہے اور سلامت رہتا تھا. لوگ عالموں کو قبرستان لے کے جاتے تھے تاکہ ان کے قدم کی برکت سے مردوں پہ ہونے والے عذاب کو اللہ اٹھا لے گا. عالم دین کو لوگ اپنے محلے میں لاتے تھے، ان کے قدم ناز کی برکت سے محلے سے بے دینی اور لادینیت کا خاتمہ ہو جائے گا. جب تک عالم دین کی قدر تھی، مذہبی جلسے کی عزت تھی. عالم دین ایک بات کہتے تھے، ساری زندگی لوگ گرہ باندھ کے رکھتے تھے. اس لیے عالموں کا سمان ضروری ہے تاکہ ان کی گفتگو کی قدر ہو، اور ان کی گفتگو ایک دن ہو اور سال بھر اس کی گفتگو سے روحانی خوراک حاصل ہوتی رہے. جمعہ کا خطبہ شرط ہے تاکہ ایک ہفتے تک اس خطبے کا اثر رہے. عیدین کا خطبہ لمبا ہونا چاہیے، اسے نماز کے بعد ہے تاکہ ایک دن عید کے دن لمبا خطبہ سنے اور سال بھر اس کا اثر اسلامی سوسائٹی میں محسوس ہو. اس لیے جمعہ کا خطبہ شرط ہے، کنڈیشن. بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں. 5 وقت بغیر وضو نصیحت کے پڑھ لیں، نماز پہ کوئی کراہیت
منٹ نہیں، مگر جمعہ کی نماز میں 5 منٹ کا بھی واز ضروری ہے، واز خطبہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، نیکی کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا، وہ اللہ روکتا ہے برائی سے، بے حیائی سے، فحش کاموں سے۔ یہی ایک واز ہے، پورا قرآن جیسے پڑھ دیا گیا ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل، یہ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، اور ہر عرب و عجم کی ساری مسجدوں میں جمعہ کے دن خطبے میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں ایسی جامع آیت ہے یہ کہ جیسے اس کے پڑھ دینے کا مطلب ہوا کہ پورا قرآن پڑھ دیا گیا، یعنی قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہوتی اور دوسری آیت نہیں بھی نازل ہوتی تو قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد تھا وہ سارا مقصد اس آیت کریمہ سے حاصل ہو جاتا۔ ایک جامع آیت ہے، 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ باتیں صرف 3 ہیں مگر دنیا بھر کی ساری باتیں اس میں جمع ہے۔ ہر جمعہ کے دن یہ شرط ہے مشروط کہ اس کے بغیر جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی، تاکہ ایک ہفتے تک اس خطبے کا اثر زندگی پہ رہے، آدمی کے دل دماغ پہ رہے، آدمی کے گھر میں رہے، مسلم سوسائٹی میں رہے۔ دوسرے لوگ آج واز کر رہے ہیں، مراری باپو آج جینے کی کلا بتا رہے ہیں، روی شنکر جی آج جینے کی کلا بتا رہے ہیں، آرٹ آف لیونگ، کیسے جیئیں، کیسے جیئیں، کیسے کھائیں، کیسے رہیں، کیسے شادی بیاہ کریں، کیسے خوشی منائیں، کیسے غم منائیں، کیسے پڑوسی سے سلوک کریں، کیسے بزنس کریں، کیسے لیڈرشپ کریں، کیسے نیترتو کریں، کیسے رشتہ داروں سے سمبند بنائیں، کیسے تیجا چالیسواں کریں۔ یہ ساری باتیں آج یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ آج جو لوگ ٹناٹن کرنے والے تھے 72 گھنٹے تک، اب وہ لوگ بیٹھ کے جینے کی کلا سیکھ رہے ہیں۔ رام دیو جی آتے ہیں الہ آباد، جب منسٹر ہے، ودھایک ہے، سانسد ہے، منتری ہے، پارشد ہے، وارڈ کانسلر ہے، یہ سارے لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ کیوں؟ سبوں کو صحت کی ضرورت ہے۔ آج سارا بندہ بیمار ہے، ایک درجن بیماری ہے۔ جنت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، صرف صحت کے بارے میں سوچتا ہے۔ جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا کھربوں سال مرنے کے بعد، کوئی اس پہ چرچا نہیں کرتا۔ پیر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، ٹخنے میں درد ہے، دانت میں درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، کان میں سنسناٹ ہے، سر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، یہاں کیوں پھولا ہوا ہے، یہاں کیوں سن ہو گیا ہے، سارے لوگ اسی کا چرچا کرتے ہیں۔ کمانا، ڈاکٹر کو دینا، کوئی جنت کی بات نہیں بولتا، چاہے ہیلدی کیوں نہ رہو، کوئی سر میں درد نہ ہو، مرنا تو ہے، 100 سال کے اندر ہی مر جانا ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 95 98 99 100 سے زیادہ کوئی نہیں جاتا، کوئی جائے بھی تو مردے سے بدتر ہے وہ زندگی۔ تو 100 سال کے اندر ہی مرنا ہے، چاہے ہیلدی لائف رہو یا بیمار رہو، لیکن مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اصل عزت وہاں کی، اصل راحت وہاں کی، اصل تکلیف وہاں کی۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن میں آیا ہے وہ دن جہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سب سے زیادہ چرچا اس کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ بات اس کی ہونی چاہیے، پاؤں گلے گلے چرچا جنت کا، چونکہ یہ گلے گا 10 سال کے بعد موت آئے گی، کھیل ختم، یہ بدن مٹی میں گل کے سڑ کے ختم ہو جائے گا، لیکن نیکیاں برائیاں رہ جائیں گی، نیکیاں اور بدی رہ جائیں گی۔ اور اصل دارالجزا ہے مرنے کے بعد، دنیا دارالعمل ہے، دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے مرنے کے بعد۔ تو جہاں 500 سال پلسرات کے راستے پہ چلنا ہوگا، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہاں پسینے تک آدمی 25,000 سال آدھا دن قیامت کا پسینے میں شرابور رہے گا، حساب کتاب آدھے دن کے بعد شروع ہوگا، سرکار کی شفاعت سے اس مصیبت سے نجات ملے گی، شفاعت کبریٰ، جہاں عام طور پر حساب کتاب شروع ہو جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، کافر جہنم کی طرف جائیں گے، کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ بس 100 سال کی زندگی جو 1 سیکنڈ کی زندگی ہے، اسی کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں، مکان کے بارے میں، دکان کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، صحت کے بارے میں۔ آج کل ہر آدمی کو ہیلتھ چاہیے، یہ عورتیں صبح سے سڑکوں پہ ٹہل رہی ہیں، کیوں؟ رام دیو جی نے بولا ہے کہ اگر شوگر سے بچنا ہے تو ٹہلنا ہوگا،
ہوگا. اگر ہارٹ بائی پاس سرجری سے بچنا ہے تو واکنگ کرنی پڑے گی. اگر برین ہیمریج سے بچنا ہے تو بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو واک کرنا پڑے گا. یہ عورتیں مرد سب واک کر رہے ہیں. کیوں؟ رام دیو جی بولا ہے ہیلدی رہنے کے لیے یہ یوگا کرنا پڑے گا, ایسے چلنا پڑے گا, ایسے جینا ہوگا. سارے لوگ ان کی بات سن رہے ہیں اور ٹہل رہے ہیں اور یوگا کر رہے ہیں. مسلمان بھی یوگا کر رہے ہیں, نماز فجر نہیں پڑھتے ہیں, وہ ٹہل رہے ہیں, میدان میں یوگا کر رہے ہیں. وہاں صاحب آج وہ لوگ جوان ہو گئے, وہاں یوگا کی بات ہے, وہاں روی شنکر کا بھاشن ہے, مراری باپو کا بھاشن ہے, وہ صاحب رام کتھا بول رہے ہیں, وہ جیون گزارنے کی شیلی بتا رہے ہیں. اور مسلمانوں کو یہاں خوش ہونا چاہیے کہ وہی بات جو آج وہ کر رہے ہیں, یہ بات 1400 سال پہلے محمد عربی نے کر کے دکھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے تاکہ جینے کی کلا سکھا دے, تاکہ ہمیں نظام حیات عطا کر دے, تاکہ ان بچھڑے ہوئے کو ان رب سے ملا دے, ان کے دلوں میں خدا کی معرفت کا نور عطا کر دے, اور بتا دے کہ دنیا ٹیمپروری ہے اور آخرت پرماننٹ ہے, یا دنیا پانی کا بلبلا ہے اور آخرت دائیں اور باقی رہنے والی چیز ہے. یہاں کی خوشی حاصل کرنے کا مصطفیٰ نے نسخہ دیا ہے کہ جینا کیسے ہے, کیسے سب کے حقوق ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ ہیلتھ کے بارے میں جو رام دیو آج کہہ رہا ہے, یہ پیغام مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دیا تھا. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف. مصطفیٰ نے کہا تھا طاقتور مومن بنسبت کمزور مومن کے اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے. اور طاقتور میں کیسے رہوں؟ تو 50 گھنٹے کی واکنگ ایک طرف, نماز فجر کی 2 رکعت ایک طرف, ہاتھ پاؤں دھونا ایک طرف, نماز کے لیے وضو کرنا ایک طرف. کوئی وضو کر کے دیکھے, نماز پڑھ کے دیکھے, صحت یہاں ملے گی, اور جب مرے گا تو جنت مرنے کے بعد ملے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, طٰہٰ کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہی تو رونا ہے, یہی تو افسوس کرنا ہے کہ دنیا اسی طرح کی باتیں سننے کے لیے گول بند ہو رہی ہے. وہ رام دیو جی کو سمان دے رہے ہیں, وہ صاحب روی شنکر جی کو سمان دے رہے ہیں, ان کا بھاشن سن رہے ہیں. وہی ساری باتیں 1400 سال سے ہمارے علماء کر رہے ہیں. جمعہ کی خطاب میں وہی ساری باتیں کی جاتی ہیں, مگر ہم ان کی بات نہیں سنتے. اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے, خطبہ ختم ہوتا ہے. ہم عیدین کے خطاب کی قدر نہیں کرتے. نکاح کا خطبہ کسی کے ہاں ہے کہ شادی ہو تو شادی کے وقت میں پبلک جمع ہوتی ہے, تو پبلک کو بتایا جائے کہ کیسے جینا ہے, کیسے بیوی سے سلوک کرنا ہے, کیسے اپنے گھر میں اپنے گھر کے لوگوں سے تعلقات قائم کرنا ہے. کہیں ہے نہیں. 7 پھیرا لگایا, شادی ہو گئی. کہیں صاحب کے گلے میں مالا ڈال دیا, شادی ہو گئی. مگر تمہاری شادی مالا ڈالنے پھیرا ڈالنے سے نہیں ہوتی ہے. تمہاری شادی ہوتی ہے لڑکی کی رضامندی حاصل ہوئی, محفل میں لوگ بیٹھے, زناکاری چپ کے ہوتی ہے, اور نکاح اعلانیہ ہوتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ اس کا نکاح فلاں کی بیٹی سے ہو رہا ہے, فلاں کی لڑکی اب ان کی بیوی بننے والی ہے, اعلان ہو جائے سماج میں. ورنہ کام تو وہی ہوتا ہے جو زنا میں ہوتا ہے, جو شادی کے بعد ہوتا ہے, مگر زنا چھپ کے چوری کے ساتھ اور نکاح اعلان کر کے ہوتا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ نکاح میں 10 لوگ جمع رہے, اگرچہ 2 آدمی کی موجودگی میں بھی نکاح ہو جائے گا, اور 2 نہیں رہے, گواہ نہ رہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. کم سے کم منیمم 2 آدمی کا رہنا ضروری ہے, اور میکسیمم ایک بڑی جماعت, ایک بڑا گروہ سامنے موجود رہے. اور پھر کیا کہا گیا؟ اس جماعت میں خطبہ دیا جائے, تقریر کیا جائے. وہ تقریر مصطفیٰ نے جو تقریر کی تھی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. چونکہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں,
शादी ब्याह में इधर उधर टहलना बुलना, खाना पीना, डिशेज साहब घूम घूम के खाना पीना, जो निकाह की महफिल है, जो जिसके लिए ये डेकोरेशन है, जिसके लिए कार्ड छपाई है, जिसके लिए सारा खर्च हो रहा है साहब, नाचने गाने कार्ड छपाना जरूरी नहीं है, वह साहब डेकोरेशन जरूरी नहीं है, बल्कि 5 आदमी महफिल में रहे, खुतबा सुन्नत है, इजाब व कबूल जरूरी है। ये असले निकाह की रूह है ये, उसी जो रूह है उसका कोई एहतमाम नहीं। मुली साहब गया, मिन मिन किया, इजाब कबूल करवाया, खेल खत्म, बाकी सारे लोग बाहर में मस्तियां कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, टहल टहल के खा रहे हैं, पॉज सिस्टम जैसे जानवर लोग खाते हैं, चल चल के, जानवर बैठ के नहीं खाता, वो चल चल के खाता है, घूम घूम के, पेशाब पखाना भी चल चल के करता है। उसी तरह आज भी इंसानों को जानवर बना दिया मगरबी तहजीब ने, पेशाब पखाना भी खड़े खड़े करना है, टहल टहल के करना है, और खाना पीना भी टहल टहल के करना है। यानी ये आजादी इसको नाम दे दिया गया, यानी जानवरों की तरह काम करने को फ्रीडम कहा गया, आजादी कहा गया। और उससे खतरनाक बीमारी आने लगी, अब डॉक्टर कहने लगे बैठ के खाओ वरना खतरनाक लीवर का मर्ज हो जाएगा, डॉक्टर कहने लगे चबा चबा के खाओ वरना खतरनाक बीमारी होगी, डॉक्टर कहने लगे खतरनाक ठंडा पानी फ्रिज का मत पियो वरना हार्ट की बीमारी के लिए तैयार रहना। कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार अब ठप हो रहा है, क्योंकि हार्ट की बीमारी बढ़ने लगी, बाईपास सर्जरी बढ़ने लगी, और डॉक्टर कहते हैं कि ठंडा पानी गर्म पानी पीना है और कोल्ड ड्रिंक मत पीना है वरना दिल की रगें ब्लॉक हो जाएंगी, बस सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं रहेगा। अब कारोबार का ठंडा हो रहा है, क्योंकि जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उससे दूर हो रहे हैं। तो अब साहब ये ठंडा पानी पियो, गर्म पानी पियो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे रहो, आजादी नहीं। जब सेहत खत्म होने लगी, अब डॉक्टर कहते हैं बैठ के खाओ, खाना चबा के खाओ, घट घट मत निगलो वरना खतरनाक बीमारी होगी मोटापे की और बदन फैटी होगा, इसका इलाज कहीं नहीं होगा। अब लोग डर के मारे अब वो बैठेंगे, चूंकि हमारी बात नहीं मानेंगे लोग, तो जब बदन जिस्म तबाह होगा तो फिर लोगों को बैठ के खाना होगा चबा के। यानी तबाही का तमाशा देखने के बाद दुनिया लौट के गांधी की तरफ नहीं जाएगी, दुनिया लौट के आइंस्टाइन की तरफ नहीं जाएगी, दुनिया लौट के माओ ज़ेडुंग की तरफ नहीं जाएगी। गौर से सुन लेना, चूंकि दुनिया जवान आज हुई है, साइंस आज जवान हुई है, कॉलेज आज खुले हैं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज से 300 साल पहले थी, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 300 साल पहले थी, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये 500 साल पहले थी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या 1000 साल पहले थी। ये सारे उलूम, सारे फैकल्टीज ये 500 साल के अंदर के हैं, मगर मुस्तफा ने जो जीने की कला 1400 साल पहले बताया है, आज साइंस उसको साबित कर रही है कि उसमें सेहत का राज है, उसमें हुस्न का राज है, उसमें तंदुरुस्ती का राज है। तो हम कहते हैं दुनिया को तबाह होने दो, नाचने दो, गाने दो, टल चल के खाने दो, उसे मस्तियां मनाने दो, शराब पीने दो, चरस पीने दो। जब सेहत लूटेगी, सुकून लूटेगा, घर लूटेगा, समाज लूटेगा, तो अब उसे सच्चाई की तलाश होगी, तो फिर किसी दूसरे रहनुमा के पास नहीं जाएगी दुनिया, उसे मुस्तफा के कदमों में आना होगा, क्योंकि अमल का तरीका रहमत दो आलम ने अता किया है, कोई दूसरा नहीं अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा-ए हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल, सबको पुकारना होगा। तुमने चंद्रयान 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 का हमला हो रहा है, चंद्रयान चांद पे जमीन खरीदेंगे, भारत का कब्जा हो जाएगा, ये सब जुमलाबाजी क्यों देते हैं लोग? वहां चांद पे कहीं जमीन खरीदी जाती है, चांद पे कहीं मकान बनने वाला है, चांद पे कहीं इंसान रहने वाला है? कहीं भी इंसान रहेगा उसके लिए मुनासिब क्लाइमेट चाहिए। यहां से 2-4 किलोमीटर दूर आगे पे जाओ, वहां का क्लाइमेट रहने के लायक नहीं है। हवाई जहाज में आप सफर करते हैं, आवाज आती है, क्या आवाज आती है कि बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री है, -1-2 डिग्री नहीं, -30 डिग्री। यहां टेम्परेचर 4, 5, 6 पे आता है तो जीना मुश्किल है।
मिले। और जहां -30 में चला जाए टेम्परेचर, वहां तो आदमी गल जाएगा बाहर में। मगर हवाई जहाज के अंदर का जो क्लाइमेट है वो आर्टिफिशियली यानी मसनूई तौर पर उसको 23, 24, 25, 30 बना के रखा जाता है ताकि सफर करना आसान हो। और जहाज से बाहर -30 है और अंदर में 30 डिग्री सेल्सियस बना के रखा जाता है टेम्परेचर, ताकि जिंदा रह सके हवाई जहाज में आदमी। वरना अगर हवाई जहाज में दरवाजा खोल दिया जाए उस 30,000 फीट की बुलंदी पे, तो आदमी गल जाएगा, क्योंकि -30 डिग्री टेम्परेचर बाहर का होता है। ये बताइए कि चांद जो यहां से करोड़ों मील दूरी पे है, वहां कैसे घर बनाएगा आदमी, वहां कैसे जाएगा आदमी। मगर एक जुमला है, चंद्रयान पे गए जमीन खरीदना है, हम वहां रहे, तुम क्या जमीन खरीदेगा। आज से 70 की दहाई में नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का जब वह चांद के करीब गया था तो वहां से आवाज सुनी थी। वहां कोई ढोल ढाल झक्कक आवाज नहीं थी। वो अजान किसकी थी? जब वहां से लौट के आके मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आई। कहा ये कौन सी आवाज है? कहा ये नमाज़े पंजगाने के लिए बुलाने की आवाज है, सदाए तकबीर। कहा यही आवाज तो मैंने चांद के करीब सुनी थी, यही आवाज तो सुनी थी। कहा इसका मतलब है जो आवाज वहां मैंने सुनी थी वहां कोई आवाज दुनिया की नहीं थी। इसका मतलब है कि जिस मजहब में ये आजान है वह मजहब हक है, वह मजहब सच है, वह कुरान हक है, वह मुस्तफा सच है, अल्लाह हक है। कहा जब सच्चाई को मैंने आंख से देख लिया है तो अब अंधेरे में नहीं रहना है। दुनिया गवाह रहे कि मैं कलमा पढ़कर मोहम्मद का गुलाम बन रहा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद पे जिस दिन दुनिया चली गई उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये सूरज पे जाने की बात कर रहे हैं। सूरज तो आग का गोला है, जल के राख हो जाएगा। वहां कौन जाए? आग के पास कौन जाएगा? वो आग का गोला है, करोड़ों मील दूरी पर है वह सूरज। उसके करीब लोग कैसे पहुंचेंगे? बस सिर्फ धोखा देने की बातें हैं। अब जरा गौर, कुरान पाक में जिस कदर सूरज का चर्चा है, जितना चांद का चर्चा है, किसी साइंस किसी विज्ञान में उतना चर्चा नहीं है। अगरचे कुरान किताब हिदायत है, कुरान बंदे को अल्लाह का पैगाम, बंदे के नाम अल्लाह का पैगाम है। कुरान शरीफ में वो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। हुजूर नूर बन के आए, हुजूर भी नूर है, कुरान भी नूर है, और वहां से रोशनी मिलती है कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे रहे। किताब हिदायत है, यानी बुक ऑफ गाइडेंस है कुरान। मगर उसी गाइडेंस की बात बताते बताते बताने के क्रम में जो मिसाल दी गई है कुरान शरीफ में, क्या किसी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में वो मिसाल होगी? ये मेरे बच्चे नहीं जानते इस्लाम क्या चीज है। वो पढ़ते कहाँ है? वो तो मौलाना का मजाक उड़ाते हैं, वो तो जलसे का मजाक उड़ाते हैं, वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। ये कसूर माँ बाप का है, जो माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं कि मौलवी मुल्ला के चक्कर में मत पड़ना, ये मौलवी मुल्ला तुम्हें जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, पंजाबी कुर्ता पहनवा देगा, नमाज पढ़वा देगा, दाढ़ी रखवा दे, कोई बेटी तुमको नहीं देगा। ये है वो नालायक बाप जो अपनी औलाद की तबाही के जिम्मेदार हैं। जो माँ बाप, जो आलिम निकाह पढ़ाता है, जो आलिम जनाजा पढ़ाता है, जो आलिम फातिहा पढ़ता है, जो आलिम जलसा करवा के समाज के से बवाओं को भगाता है, समाज में बरकतों को नाजिल करता है। कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन प्रोफेसर आलिमों का स्वागत करने स्टेशन जाएगा? कौन उसको लाएगा? कौन पब्लिक को बुलाएगा? कौन पोस्टर छपाएगा? कौन माइक लाएगा? कौन पब्लिक को दावत देके दिन का काम करेगा? उसको तो खाने पीने, पेट भरने, पखाना करने से फुर्सत नहीं है। वो क्या वो दिन का काम करेगा? 30 साल पढ़ता रहा और 30 साल नौकरी करता रहा, 60 साल के बाद रिटायर होकर मौत का इंतजार करता रहा। वो तो अपना पेट पाला मर गया। ये तो इसी मौलवी को फिक्र है कि मेरा बच्चा जन्नत कैसे जाएगा, मेरे घर में इस्लाम का नूर कैसे आएगा, समाज से बेहयाई कैसे खत्म होगी, समाज से शराब कैसे मिटेगी, समाज से माँ बाप की नाफरमानी कैसे मिटेगी। मैं इसे भगाने की बात करता हूँ, ये मेरे जन्नत जाने का पैगाम देता है। मैं कहता हूँ तुझे मैं शाम के टाइम, शाम से पहले मस्जिद से भगा दूंगा। ये बोलता है सोने की अंगूठी पहनना हराम है, ये बोलता है चांदी का चैन पहनना हराम है, ये बोलता है चांदी का कंगन पहनना हराम है, लोहा तांबा पीतल कांसा मर्द को पहनना हराम है। मैं इसे भगाने की बात कर रहा हूँ और ये मुझको जहन्नम से बचाने की बात कर रहा है, ये मुझको जन्नत ले जाने की
बात कर रहा है। इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा खैर खां, इससे बड़ा वेल विशर दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया के लोगों को धोखा दो, वह तुमको धोखा उससे बढ़ के धोखा देता है। मैं इनको धोखा दो, ये हमें खुदा की बात बताता है, जन्नत की बात बताता है, हम इसे ज़बह करने की बात करते हैं, ये मुझे जन्नत जाने का रास्ता दिखलाता है। शुभ चिंतक कोई नहीं, अगर कोई है तो तन्हा आलिम रब्बानी की जात है। हम तकलीफ पहुंचाते हैं, वह मुझे दुनिया और आखिरत के संवारने का तरीका मुझको बताता है। ये मुखलिस लोग हैं, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जिम्मेदार आप हैं कि आपने अपने बाल बच्चों को इनसे दूर रहने का पैगाम दिया। नतीजे बच्चे का चेहरा उजड़ गया, नतीजे में बच्चे के मुंह में गुटखा, तंबाकू, चरस, अफीम आ गया। नतीजे में साहब हाथ में बाला और गले में चैन और पांव में काला धागा आ गया, और वो मुहर्रम के नाम पे काली पट्टी पहन के डांस कर रहा है। साहब अपने हाथ से कुछ शक्ल बना के नाचा गाया, चरस अफीम पिया और गाया, और फिर जाकर के फर्जी करबला में उसको फंसा दिया, और यह हुसैनी सच्चे हुसैनी हो गए। अब इस पर हुसैन आ गया, किस पे? चरसी पे, जो चरस पीता है, जो अफीम खाता है।